السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احزاب۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپس تشریف لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-2.5 مہینے تک مدینے میں قیام فرمایا۔ ایسا زمانہ جو بھی ہوتا تھا جس میں آپ مدینے میں قیام فرما ہوتے تھے، اس میں آپ ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کی ترقی اور تدبیریں کرتے رہتے تھے تاکہ خدا تعالیٰ کا یہ دین دور دور تک پھیل کر دنیا کو جگمگا دے اور سارے عالم میں مسلمانوں کو بول بالا ہو۔ ان میں آپس میں محبت اور اتفاق باقی رہے۔ انصاریوں اور مہاجروں میں ایسا بھائی چارہ ہو کہ وہ ایک خاندان والوں کی طرح رہیں۔ ہر مسلمان دوسرے کے دکھ درد میں اس طرح شریک ہو کہ اس کی تکلیف سے دوسرا تڑپ اٹھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ سارے مسلمان حقیقت میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے۔ انصاری مسلمانوں نے مہاجروں کے لیے دل کھول کر اپنا مال و دولت خرچ کیا، ان کے لیے اپنے گھر خالی کر دیے اور انہیں محبت کے ساتھ ان میں ٹھہرایا۔ انہیں خود تکلیف اٹھانا گوارا تھا، مگر یہ پسند نہیں تھا کہ کسی مہاجر بھائی کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو۔ مہاجر مسلمان برسوں تک ان انصاریوں کے گھروں میں رہے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان میں کسی بات پر کبھی جھگڑا ہوا ہو۔ یہی حال مہاجر مسلمانوں کا تھا کہ وہ انصاری مسلمانوں کو اپنے سگے بھائی کی طرح چاہتے تھے۔ جن مہاجروں کو خدا تعالیٰ نے روپیہ پیسہ دیا تھا وہ اس سے غریب انصاریوں کی مدد کرتے۔ مدینے کے مسلمانوں کو پانی کی بڑی تکلیف تھی، کیونکہ جس کنویں سے پانی لیا جاتا تھا وہ سڑ گیا تھا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کنویں کو صاف کرائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اپنے پیسے سے کنواں صاف کرا دیا تاکہ انصاری اور مہاجر سب مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ کنواں ایک یہودی کا تھا، اس نے صفائی کے بعد مسلمانوں کو اس میں سے پانی لینے سے روک دیا۔ تب پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم میں یہ کنواں خریدا اور سب مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح حضور کی تعلیم نے سب مسلمانوں کو ایک کر دیا تھا۔ مہاجر انصاریوں پر جان چھڑکتے تھے اور انصاری مہاجروں پر۔ مسلمانوں کی محبت اور ایکتا منافقوں کے دلوں پر برچھے چلاتی تھی۔ وہ روز روز ایسی سازشیں کرتے کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ وہ کبھی انصاریوں کو مہاجروں کے خلاف بھڑکانا چاہتے اور کبھی مہاجروں کو انصاری مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کرتے، مگر انہیں ہمیشہ ناکام ہونا پڑتا، کیونکہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلسیں ان کی ساری چالاکیوں پر پانی پھیر دیتی تھی۔ جب حضور اپنی مجلسوں میں مسلمانوں کو برابری اور اتفاق اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تعلیم دیتے تو ایک طرف تو مسلمانوں کے سینے اس نورانی سبق سے جگمگا اٹھتے اور دوسری طرف منافقوں کے دل ڈوب جاتے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ہم اپنے مقصد کے لیے مہینوں کوششیں کر رہے ہیں مگر وہ پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ مسلمان ان کے کہنے سننے کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اور پھر رسول اللہ اپنے مقصد کے لیے ایک لفظ فرماتے ہیں جو مسلمانوں اور ان کے دلوں اور جان سے قبول کر لیتے ہیں، مگر وہ مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کریں، خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کا پیغام دنیا میں پھیلائیں، آپس میں اتفاق اور محبت سے رہیں، بھوکوں اور بیماروں سے ہمدردی کریں اور مصیبت زدوں کے کام آئیں، جھوٹ اور دوسری برائیوں سے بچیں۔ ادھر مسلمان دیکھتے ہیں کہ اس سچی تعلیم پر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عمل فرماتے ہیں، اس سے ان کے دلوں میں اور زیادہ لگن پیدا ہوتی اور وہ بھی دل سے ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنی مبارک مجلسوں میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے، ساتھ ہی آپ دوسری بستیوں اور قبیلوں میں مسلمانوں کی جماعتیں بھیجتے تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کریں اور خدائے واحد اور اس کے رسول کو ماننے کی دعوت دیں۔ ان جماعتوں میں بعض کو کامیابی حاصل ہوتی اور بعض دشمنوں کی سازش کا شکار ہو جاتے، مگر اس سے آپ مایوس نہیں ہوتے تھے، بلکہ خدا پاک کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ برابر کوششیں فرماتے رہتے، اس لیے کہ اس کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا۔
غزوہ ذات الرقاع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاول کے مہینے میں واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آپ رجب کے آخر تک یعنی تقریباً 2.5 مہینے مدینہ میں رہے۔ غزوہ احد میں ابو سفیان نے حضور سے کہا تھا کہ اب ہم اگلے سال بدر کے میدان میں جنگ کے لیے آئیں گے۔ یہ گویا ابو سفیان کا چیلنج تھا۔ حضور نے اس کو قبول فرما لیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کر یہ جواب دلایا تھا کہ ہاں یہ ہمارا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ اسی لیے رسول اللہ کا ارادہ تھا کہ مقررہ وقت میں میدان جنگ میں میدان بدر میں جائیں۔ جوں روانگی کا وقت قریب آ رہا تھا مسلمان بھی تیاریاں کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نعیم بن مسعود کو یہ خیال ہوا کہ مسلمان بدر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ نعیم بن مسعود اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مکہ پہنچ کر قریش کو خبر دی کہ مسلمانوں کا اپنا وعدہ یاد ہے۔ ابو سفیان یہ سن کر بہت گھبرایا، اس لیے کہ میدان احد اور بدر میں وہ اپنے کس بل نکال چکے تھے۔ ادھر انہوں نے مسلمانوں کی بہادری کا بھی تجربہ کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ کسی طرح اس جنگ کو ٹالنا چاہیے۔ انہوں نے نعیم بن مسعود سے کہا کہ ہم تمہیں بہت سا انعام دیں گے، تم یہ کام کر دو کہ مدینہ واپس جاؤ اور وہاں مسلمانوں کو خوب ڈراؤ کہ ابو سفیان اس دفعہ زبردست لشکر لے کر آ رہا ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس چال سے مسلمان ڈر جائیں گے اور ہم جنگ سے بھی بچ جائیں گے۔ ابو سفیان نے اس لیے کیا کہ اگر مسلمان میدان بدر میں گئے اور ہم نہ گئے تو اس سے ہماری رسوائی ہوگی کہ ہم مسلمانوں سے ڈر گئے، اور اگر مسلمان خود ہی نہ آئیں تو الزام انہی پر رہے گا۔ غرض نعیم تیار ہو گئے اور اپنے ساتھ ایک دوسرے آدمی کو لے کر وہ مدینے پہنچے۔ یہاں آ کر وہ محلے اور گلی میں پھرے، ہر جگہ جا کر وہ مسلمانوں کو ڈراتے کہ اس دفعہ قریش کا مقابلہ ناممکن ہے، ان کے ساتھ بہت زبردست لشکر ہے۔ ان باتوں سے بہت سے مسلمانوں کے ارادے کمزور ہونے لگے۔ ادھر یہ باتیں سن کر منافق خوب خوش ہو رہے تھے۔ وہ لوگ کہتے پھرتے تھے کہ اس دفعہ محمد نہیں بچ سکتے۔ یہ باتیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے بھی سنی، اس لیے یہ دونوں حضرات ایک روز حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ اپنے نبی کو کامیاب فرمانے والا اور اپنے دین کو پھیلانے والا ہے۔ ہم نے مشرکوں سے وعدہ کیا تھا، اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں، کیونکہ اس طرح مشرک ہمیں بزدل سمجھیں گے۔ اس لیے وعدے کے مطابق تشریف لے چلیے، خدا کی قسم اسی میں خیر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ہی جانے کا ارادہ تھا، اس لیے یہ بات سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں ضرور جاؤں گا، چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ جائے۔ یہ سن کر وہ سب مسلمان بھی پکے ہو گئے جن کے ارادے کمزور ہو چلے تھے۔ چنانچہ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 مجاہدوں کے ساتھ میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے میں حضور نے حضرت عبداللہ ابن ابی کو اپنا قائم مقام بنایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تھے۔ غرض مسلمانوں کا یہ لشکر روانہ ہوا جس کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ مسلمانوں نے اس دفعہ اپنے ساتھ تجارت کا سامان لے لیا، کیونکہ اس موسم میں بدر کے میدان میں ایک میلہ لگا کرتا تھا جس میں دور دور سے تاجر آتے اور خوب نفع کماتے۔ مسلمانوں نے بھی اس لیے اپنے ساتھ تجارت کا سامان لے لیا کہ اگر جنگ ہوئی تو لڑیں گے، ورنہ وہاں تجارت کر کے نفع بھی اٹھائیں گے۔ دوسری طرف مکہ میں ابو سفیان نے نعیم بن مسعود کو مدینے میں بھیج دینے کے بعد قریشیوں سے کہا کہ ہم نے نعیم کو مدینے بھیج دیا ہے تاکہ وہ محمد کے ساتھیوں کو ڈرا کر بدر جانے سے روک دے، مگر ہم پھر بھی چلیں گے۔ ہم یہاں سے 2 رات تک چلیں گے اور پھر بہانہ کر کے واپس آ جائیں گے تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کر لیا اور ابو سفیان 2,000 کا لشکر لے کر مدینے سے روانہ ہو گئے۔ اس دفعہ ان کے ساتھ 50 گھوڑے تھے۔ قریش کو یقین تھا کہ نعیم کے ڈرانے پر مسلمان ہم سے مرعوب ہو جائیں گے اور وہ بدر آنے کی ہمت نہیں کریں گے، مگر اصل میں تو قریش خود ہی ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو مسلمانوں کی بہادری اور جوش کا تجربہ ہو چکا تھا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح لڑائی سے چھٹکارا مل جائے۔ اس لیے قریش مکے سے چل کر ایک جگہ لجنہ تک آئے۔ یہاں پہنچ کر ابو سفیان نے بہانہ کر کے سب سے واپس چلنے کو کہا کہ قریشیوں، تمہیں لڑائی کے لیے وہی سال راس آ سکتا ہے جس میں بارش اور سبزہ ہو۔ یہ سال تو بالکل خشک اور سوکھا ہے، نہ پانی ہے اور نہ سبزہ ہے۔ اس لیے میں تو واپس جا رہا ہوں اور تم سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ واپس چلو۔
قریشی تو ویسے ہی جنگ سے گھبرا رہے تھے، فوراً تیار ہو گئے اور یہیں سے مکے کو واپس ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 مجاہدوں کے ساتھ بدر میں 8 دن تک مشرکوں کے انتظار کرتے رہے، مگر وہاں کوئی نہیں آیا۔ حالانکہ دشمن مسلمانوں کو شروع سے ڈرا رہے تھے کہ قریشیوں کا لشکر بہت بڑا ہے، یہاں تک کہ جب مسلمان بدر کے قریب پہنچ گئے تو ان سے کہا گیا کہ اب کی مرتبہ ابو سفیان کے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے کہ بدر کا سامان انہی ہی سے پٹا بڑا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان باتوں سے مسلمان ڈر جائیں، مگر وہ ان سب باتوں کا صرف یہ جواب دیتے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہمیں بھروسہ ہے اور وہی سب سے اچھا سہارا ہے۔ اس طرح مسلمان میدان بدر پہنچے، مگر وہاں پہنچ کر انہیں کوئی بھی نہیں ملا۔ مسلمانوں کو اس طرح ڈرانے والے ایک تو نعیم تھے اور دوسرے ان کے ساتھ منافق بھی لگ گئے تھے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ قریشی لشکر اتنا زیادہ ہے کہ وہ تم سب کو ذرا دیر میں صاف کر دیں گے اور تم میں سے ایک بھی زندہ واپس نہیں آئے گا۔ مگر مسلمان اس سے بھی نہیں گھبرائے، بلکہ وہ بڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ بدر میں پہنچے تو انہیں دشمن کا نشان بھی نہیں ملا۔ جنگ تو نہ ہو سکی کہ صحابہ کو مال غنیمت ملتا، لیکن انہیں تجارت میں بہت فائدہ ہوا۔ جو مال تجارت وہ ساتھ لائے تھے یہاں بڑے اچھے داموں میں فروخت ہوا، اور اس طرح مسلمانوں کو اس غزوے میں بھی دین اور دنیا دونوں حاصل ہوئے۔ 8 روز یہاں ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ ادھر قریشیوں کو بھی معلوم ہوا کہ مسلمان بدر آئے تھے اور قریش کا انتظار کر کے واپس چلے گئے۔ اس سے مشرکوں کی اور زیادہ رسوائی ہوئی۔ اس غزوے کا نام بدر ثانی یعنی دوسرا غزوہ بدر ہے۔ یہ واقعہ سن 4 ہجری کا ہے۔ اسی سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی۔ یہ رسول اللہ کے نواسے تھے اور صرف 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پھر اسی سال میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ادھر یہ کہ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ سن 5 ہجری کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دومۃ الجندل میں مشرکوں کا ایک گروہ جمع ہو گیا ہے، وہ لوگ مسافروں کو لوٹتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اب وہ مدینے پر بھی حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ دومۃ الجندل ایک بستی تھی جو شام کے علاقے میں سرحد پر واقع تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ خبر ملی، آپ نے ان کی طاقت توڑنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ربیع الاول سن 5 ہجری میں آپ 1000 صحابہ کا لشکر لے کر دومۃ الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دفعہ آپ نے مدینہ میں حضرت سباع بن ارنطا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ جب آپ دومۃ الجندل کے قریب پہنچے تو ان مشرکوں کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ مقابلے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی وہ سب لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب حضور وہاں پہنچے تو آپ کو ایک آدمی بھی نظر نہیں آیا۔ آپ نے ان کو ڈھونڈنے کے لیے صحابہ کی جماعتیں ادھر ادھر بھیجی، مگر اس گروہ کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ آخر ایک روز حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو گرفتار کر کے حضور کے پاس لائے۔ اس نے بتلایا کہ اس گروہ نے جب آپ کے آنے کی خبر سنی تو سب لوگ ڈر کر بھاگ گئے۔ پھر آپ نے اس قیدی کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے فوراً قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن تک دشمنوں کا انتظار کیا اور اس کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے موقعوں پر انہیں بغیر لڑے کامیابی حاصل ہو جاتی تھی۔ یہی حال قریشیوں کا تھا کہ احد کے بعد ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی تھیں، ان کے دل میں مسلمانوں کا ڈر بیٹھ گیا تھا اور اب وہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے خیال سے ہی گھبراتے تھے۔ ابو سفیان نے احد میں حضور سے وعدہ تو کر لیا کہ اب ہم اگلے سال بدر کے میدان میں آپ سے پھر لڑنے آئیں گے، مگر جب وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا تو وہ گھبرانے لگا۔ حضور نے ابو سفیان کا یہ چیلنج قبول کر لیا تھا، چنانچہ آپ وقت پر مجاہدوں کو لے کر بدر میں پہنچ گئے، مگر آپ کو وہاں کوئی بھی نہیں ملا، اس لیے قریشیوں کو مکے سے نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیریں ایسی تھیں جن سے تھوڑے ہی دنوں میں دور دور تک مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ یہودی فساد کرنے والے لوگ ہیں اور مسلمانوں سے جلتے ہیں۔ ادھر مدینے میں ان کی کئی قبیلے تھے اور وہ سب اثر والے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں امن قائم کرنے کے لیے ان سے معاہدہ کیا، جس میں یہودیوں کو برابر کا حق ادا دیا گیا
مگر انہوں نے معاہدے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ آخر آپ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور پہلے بنی قینقاع کو اور پھر بنی نذیر کو مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ اس سے دوسرے یہودیوں پر بھی مسلمانوں کا رعب پیدا ہو گیا اور ان کی یہ سازشیں کم ہو گئیں۔ مگر یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت بھری ہوئی تھی۔ وہ مسلمانوں کی ترقی دیکھ دیکھ کر جلتے۔ بنی نذیر کے یہودی مدینے سے تو نکل گئے، مگر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی اور بڑھ گئی۔ مدینے سے نکل کر ان میں سے کچھ تو شام کی سرحد کی طرف چلے گئے اور کچھ خیبر کے قلعے میں جا کر آباد ہو گئے۔ خیبر میں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں سے دشمنی پک رہی تھی، اس لیے وہ یہاں بھی چین سے نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے اس دفعہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی خطرناک سازش کی۔ بنی نذیر کے جو یہودی خیبر میں آ بسے تھے، ان میں بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ ان سرداروں کے نام یہ ہیں: حوی بن اخطب، سلام بن مشکم، کنانہ بن ابو حقیق اور ابو عامر فاسق۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ایک اور بڑی چال چلی، اور یہ کہ انہوں نے مکے کے لوگوں کو پھر سے مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تاکہ قریشیوں اور دوسرے بت پرستوں کو اپنے ساتھ ملا لیں اور پھر مدینے پر چڑھائی کریں۔ اس فیصلے کے بعد یہ سب کے سب یہودی سردار مکے پہنچے۔ یہاں یہ قریش کے سرداروں سے ملے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ ان یہودیوں نے قریش سے کہا، جب تک کہ محمد کا کام تمام نہ ہو جائے ہم تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ قریش کے لوگ یہ سن کر خوش ہو گئے۔ ابو سفیان نے فوراً کہا، یہ مرحبا، خوش آمدید، ہم دنیا میں سب سے زیادہ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو محمد کی دشمنی میں ہمارا ساتھ دے۔ پھر قریشیوں نے کہا کہ یہودیوں، تم لوگ سب سے پہلے کتاب والے اور علم والے ہو، محمد سے ہمارا جو جھگڑا چل رہا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارا دین اچھا ہے یا محمد کا دین اچھا ہے؟ یہودی تو اس وقت ہر بات میں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً جواب دیا، نہیں، تمہارا دین ان کے دین سے کہیں زیادہ اچھا ہے، تم لوگ حقیقت میں ان سے بہتر ہو۔ اس طرح یہودیوں نے قریشیوں کو بہکا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ قریش نے فوراً جوش کے ساتھ جنگ کا اقرار کر لیا۔ اسی وقت 50 قریش سردار نے بیت اللہ میں جا کر عہد کیا کہ ہم سب ایک ہو کر مدینے پر حملہ کریں گے۔ یہاں قریش کے ساتھ سب بات پکی کر کے اب یہودی عرب کے دوسرے قبیلوں میں گئے اور ان کو بھی جھوٹ سچ بتا کر حضور کے خلاف بھڑکایا اور وہاں سے بھی ہزاروں آدمیوں سے وعدے لیے۔ پھر یہودی قبیلہ غطفان میں گئے اور ان سے بھی یہی بات کہی کہ ہم آخر دم تک تمہارا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قریش کے لوگوں نے ہمارے ساتھ پہلے ہی معاہدہ کر لیا ہے۔ یہودیوں نے غطفان کے لوگوں کو لالچ دیا کہ اگر تم لوگ مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہیں خیبر کی 1 سال کی کھجوریں دیں گے۔ غرض اس طرح لالچ دلا کر اور جھوٹ سچ بول کر یہودیوں نے سارے عرب میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور غصہ پھیلا دیا۔ یہودیوں نے جن قبیلوں سے معاہدہ کیے وہ یہ ہیں کہ بنی مرہ، بنی فزارہ، بنی اشجع، بنی سلیم اور بنی اسد۔ ان سب کو یہودیوں نے اتنا بھڑکایا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ یہودیوں نے اس سازش میں جن قبیلوں کو تیار کیا ان سب کی فوجیں مل کر 10,000 آدمیوں کا لشکر تیار ہو گیا۔ اس لشکر میں ہزاروں اونٹ اور سینکڑوں گھوڑے تھے۔ یہودیوں نے یہ سب کارروائی اتنے خفیہ طریقے سے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں ہو سکی۔ اب اس زبردست لشکر نے مکے سے چلنے کی تیاری شروع کی۔ لشکر کے 3 حصے تھے جس کے الگ الگ سالار تھے، اور پورے لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا دوست قبیلہ تھا۔ جب اس لشکر نے چلنے کی تیاری کی تو قبیلہ خزاعہ کا ایک قافلہ تیزی کے ساتھ مدینے روانہ ہوا تاکہ رسول اللہ کو اس لشکر کی خبر دے۔ یہ قافلہ 4 راتوں میں مدینے پہنچ گیا اور انہوں نے حضور کو بتایا کہ یہودیوں نے یہ سازش کی ہے اور عرب کے قبیلوں کو بھڑکا کر آپ کے خلاف ایک زبردست لشکر تیار کیا۔ مدینے میں اب تک اس سازش کی کوئی خبر نہیں تھی، اس لیے جیسے ہی رسول اللہ کو اطلاع ملی آپ نے فوراً صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا۔ حضور نے صحابہ کو ساری بات بتلا کر ان سے پوچھا، کیا ہم مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کریں یا یہیں رہیں؟ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی کہ ہمیں مدینے کے چاروں طرف خندقیں کھود لینی چاہیے
اور پھر خندق کے ادھر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں فارس میں یہ طریقہ ہے کہ جب دشمن کا خطرہ ہوتا ہے تو لوگ شہر کے چاروں طرف خندقیں کھود لیتے ہیں۔ یہ طریقہ فارس میں تھا۔ اس وقت تک عرب میں نہ اس کا دستور تھا اور نہ لوگ اسے جانتے تھے۔ یہ رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کو بہت پسند آئی، چنانچہ آپ نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ اس پر عمل کیا جائے اور تیزی کے ساتھ خندقیں کھودی جائیں۔ بنی قریظہ کے قبیلے سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، اس لیے خندقیں کھودنے کے واسطے بہت سے پھاوڑے اور کدالیں وغیرہ وہاں سے بھی منگوائی گئیں۔ جس جگہ خندقیں کھودی گئیں وہ ایسی تھی کہ ایک طرف تو صلاح کے پہاڑیاں تھیں اور دوسری طرف مدینہ کے شہر پناہ یعنی دیوار تھی۔ اس طرح ان دونوں جانب سے تو قدرتی حفاظت تھی، سامنے خالی میدان تھا اور وہاں خندقیں کھودنے کا کام شروع کیا گیا، کیونکہ دشمن اس طرف سے ہی آ سکتا تھا، اس لیے اس کے لیے خندقیں تیار کی جا رہی تھی۔ صحابہ خدا کا نام لے کر تیزی کے ساتھ کھدائی کے کام میں لگ گئے۔ اس موقع پر خود جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پیچھے نہیں رہے، بلکہ کھدائی میں اور مٹی ڈھونے میں اپنے صحابہ کے ساتھ برابر کے شریک رہے۔ اس طرح آپ نے ساری دنیا کو برابری کا ایک اور زبردست سبق دیا۔ حالانکہ آپ چاہتے تو آپ آرام سے بیٹھ سکتے تھے، کیونکہ یہ تو صرف مٹی کھودنے کا کام تھا۔ صحابہ تو آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانیں دینے پر تک تیار تھے۔ ادھر صحابہ خود چاہتے تھے کہ آپ تکلیف نہ اٹھائیں، اس کام کے لیے ہم موجود ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ سارے مسلمان محنت اور تکلیف اٹھائیں اور آپ ان کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ ادھر یہ کہ خود حضور کو اس محنت کے ساتھ کام کرتے دیکھ کر صحابہ میں اور زیادہ جوش پیدا ہوتا تھا اور وہ پہلے سے بھی بڑھ کر کھدائی میں لگ جاتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھدائی کے کام میں سب سے زیادہ مضبوط تھے۔ وہ تنہا اتنی کھدائی کرتے تھے جتنی 10 آدمی مل کر کرتے ہیں۔ ایک روز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھدائی کر رہے تھے کہ ایک بہت سخت چٹان آ گئی اور حضرت سلمان اس پر بار بار کدال مار رہے تھے، مگر وہ نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ اتفاق سے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قریب ہی موجود تھے۔ آپ نے منظر دیکھا تو فوراً خندق میں اتر کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کدال ان کے ہاتھ سے لے لی۔ اب آپ نے خود چٹان پر کدال ماری۔ پہلی کدال ماری تو وہاں ایک بہت تیز قسم کی روشنی نکلی، پھر دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چٹان ٹوٹ چکی تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، جب آپ کدال مار رہے تھے تو میں نے یہاں سے بہت تیز روشنی نکلتی دیکھی، وہ کیا چیز تھی؟ آپ نے پوچھا، سلمان تم نے وہ روشنی دیکھی تھی؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ تب آپ نے فرمایا، پہلی روشنی کے ذریعے تو خدا تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح عطا فرمائی ہے، دوسرے کے ذریعے خدا تعالیٰ نے شام اور مغرب کی فتح عطا فرمائی ہے، اور تیسری روشنی کے ذریعے خدا تعالیٰ نے مجھے مشرق کی فتح عنایت فرمائی ہے۔ ایک جگہ کھدائی کرتے ہوئے بہت سخت پتھریلی زمین آ گئی۔ صحابہ نے بہت کوشش کی مگر پتھر نہیں ٹوٹا۔ آخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشکل بتائی۔ رسول اللہ نے خود اس جگہ پہنچ کر کدال اپنے دست مبارک میں لے لی اور اس پتھر پر ماری۔ کدال کے پڑتے ہی وہ پتھر ریت کی طرح سے بھرنے لگا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ خود محنت فرما رہے تھے، اور ادھر ان معجزوں کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں یقین اور بھروسہ پیدا ہو رہا تھا کہ خداوند کریم اپنے نبی کو فتح عطا فرمائے گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی محنت سے تھوڑے ہی دنوں میں خندق تیار ہو گئی۔ مشرکوں کا عظیم الشان لشکر مدینہ کے سامنے پہنچ گیا۔ اس میں عرب کے سارے قبیلے شریک تھے اور بڑی تیاریوں کے ساتھ لڑنے آئے تھے۔ قریشی لشکر نے مدینہ کے سامنے پڑاؤ ڈالا اور دوسرے قبیلوں کے لشکر احد کے قریب ٹھہرے۔ مشرکوں کو اس خندق کا حال بالکل معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ سب یہ سوچ کر آئے تھے کہ جب چاہیں گے ایک دم حملہ کر دیں گے، مگر جیسے ہی لشکر کے لوگ مسلمانوں کے خبریں لینے کے لیے نکلے، انہیں اپنے اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک زبردست خندق نظر آئی۔ اس کو دیکھ کر مشرکوں کے ہوش اڑ گئے۔ عربوں کے لیے نئی چیز تھی، اس کو دیکھ کر ان کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا، مگر وہ بالکل بے بس تھے۔ اس خندق نے ان کے ارادوں پر پانی پھیر کر رکھ دیا۔ وہ غصے میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم، ایسی چالیں تو عرب جانتے بھی نہیں تھے۔ ادھر مسلمانوں کو جیسے ہی دشمنوں کے پہنچنے کی خبر ہوئی، وہ فوراً اپنے کیمپ سے باہر پہنچ گئے، اپنے کیمپ میں پہنچ گئے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 3000 تھی۔
مسلمانوں نے عورتوں کو محفوظ جگہ پہنچا دیا تھا۔ مدینہ میں حضور نے حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود لشکر میں تشریف لے آئے۔ آپ کے لیے ایک الگ خیمہ لگایا گیا تھا۔ مشرک دل ہی دل میں خندق کو دیکھ کر آگ بگولا ہو رہے تھے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خندق کے قریب آتے اور پھر مایوس ہو کر چلے جاتے۔ اس طرح کئی دن گزر گئے مگر جنگ نہیں ہو سکی۔ وہ لوگ کبھی کبھی مسلمانوں پر تیر پھینکتے، مگر اس کے جواب میں فوراً مسلمان بھی ان پر تیر چلاتے۔ اس طرح لڑائی تو شروع نہیں ہو سکی، مگر یہی کیا کم تھا کہ دشمن کے اتنے بڑے لشکر نے مدینے کو گھیر لیا تھا اور مسلمان بند ہو کر رہ گئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان کا وقت تھا۔ جو سچے اور پکے مسلمان تھے وہ اس امتحان میں پورے اتر رہے تھے اور صبر کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے، مگر جو لوگ منافق تھے وہ بجائے رسول اللہ کی مدد کرنے کے فتنے پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کبھی وہ لوگ کہتے کہ محمد تو ہم سے یہ وعدہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں قیصر اور کسریٰ کے خزانے ملیں گے، حالانکہ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد روم اور فارس کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ طاقتور اور عزت والے ہیں۔ اس طرح منافقوں نے اس نازک وقت میں حضور کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، مگر ان کی یہ ساری کوششیں بیکار رہیں، کیونکہ مسلمان ان باتوں سے کوئی اثر نہیں لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو مشرکوں کی خبریں لینے کے لیے بھیجا، مگر وہ دونوں پہچانے گئے اور مشرکوں نے ان کو قتل کر دیا۔ ادھر مشرکوں کے لشکر میں سے بڑے بڑے سردار نکلتے اور کوشش کرتے کہ کسی طرح خندق پار کر کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مگر ان کے یہ سب کوششیں بیکار رہتی، اس لیے خندق اتنی گہری اور اتنی چوڑی تھی کہ اس کو پار کرنا ناممکن تھا۔ اسی طرح ایک دن نوفل بن عبداللہ ابن مغیرہ بھی خندق پار کرنے کے ارادے سے نکلا۔ یہ ایک بڑا سردار تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا منگوایا اور خندق پھاندنے کی کوشش کرنے لگا، مگر بجائے پار ہو جانے کے وہ بیچ ہی میں گرا اور خندق میں جا پڑا۔ گرتے میں مسلمانوں نے اس پر پتھر برسا دیے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خندق میں اتر کر اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ مشرکوں کو اس کے مرنے کا بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے حضور کے پاس آدمی بھیجا کہ نوفل کی لاش ہمیں دے دیجیے، ہم اس کے بدلے میں آپ کو 12,000 درہم دیں گے، مگر حضور نے اس کے جواب میں فرمایا، نہ اس کی لاش میں کوئی خیر ہے اور نہ اس کے بدلے میں ملنے والے روپیوں میں کوئی خیر ہے۔ اس کی لاش انہیں دے دو، اس لیے کہ یہ لاش بھی خبیث ہے اور اس کی قیمت بھی خبیث ہے۔ مدینے سے رسول اللہ نے بنی قینقاع اور بنی نذیر کے یہودیوں کو تو جلا وطن کر دیا تھا، مگر ایک تیسرا قبیلہ بنی قریظہ بھی مدینہ میں آباد تھا۔ جس وقت حوی بن اخطب اور سلام بن مشکم وغیرہ مکے گئے تھے اور وہاں انہوں نے قریش کو لڑائی پر ابھارا تھا، تو حوی نے ابو سفیان سے یہ بھی کہا تھا کہ مدینہ میں بنی قریظہ کے یہودی موجود ہیں، وہ بھی ہماری قوم کے ہیں اور اس لڑائی میں تمہارے ساتھ رہیں گے، اور یہ کہ اس قبیلے میں 700 لڑنے والے ہیں۔ اب جبکہ لشکر مدینہ کے سامنے پہنچ گیا تو انہیں وہ خندق نظر آئی، اس سے ان کی ساری بات ہی بگڑ گئی، مگر ابو سفیان نے حوی کو بلایا اور کہا کہ اب تم اپنی قوم یعنی بنی قریظہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اس معاہدے کو توڑ دیں جو انہوں نے محمد سے کیا ہوا ہے۔ حوی بن اخطب یہ سنتے ہی یہودیوں کے قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سیدھا کعب بن اسد کی حویلی پر پہنچا۔ کعب بن اسد بنی قریظہ کا سردار تھا۔ حوی نے یہاں آ کر دروازے پر آواز دی، مگر کعب نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ حوی اصرار کرتا رہا تو کعب نے اندر ہی سے جواب دیا کہ افسوس حوی، تو نہایت کمینہ آدمی ہے، میں نے محمد سے جو معاہدہ کر رکھا ہے میں اسے کسی طرح نہیں توڑوں گا، اس لیے کہ وہ خود سچے ہیں اور ہمیشہ اپنا معاہدہ پورا کرتے ہیں۔ حوی پھر بھی مایوس نہیں ہوا، بلکہ وہ دروازہ کھلوانے کے لیے اصرار کرتا رہا۔ اسے نے کہا کہ تم ذرا دروازہ تو کھولو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کعب نے پھر انکار کر دیا۔ اب حوی نے ایک اور چال چلی اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں سمجھ گیا کہ تم دروازہ کیوں نہیں کھولتے، تم اس سے ڈر رہے ہو کہ میں آ کر تمہارا کھانا کھا لوں گا۔ آخر یہ سن کر کعب نے دروازہ کھول دیا۔ حوی نے اندر آ کر کعب سے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کعب، میں تو تمہارے لیے زمانے بھر کی عزت لے کر آیا ہوں، میں قریشیوں اور غطفان کے لشکر ساتھ لایا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ ہم اس وقت تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک محمد اور اس کے ساتھیوں کا قصہ پاک نہیں کر لیں گے۔
اس پر پھر کعب نے کہا کہ خدا کی قسم تم تو میرے واسطے زمانے بھر کی ذلت اور رسوائی لے کر آئے ہو۔ میں محمد سے بے وفائی نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے ان کی طرف سے ہمیشہ سچائی اور وفا دیکھی ہے۔ اس کے باوجود بھی کعب پر اصرار کرتا رہا۔ کعب کو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ اگر حی کا لشکر ہار گیا تو یہ سب تو یہاں سے اپنے اپنے وطن کو بھاگ جائیں گے اور میری غداری کے جرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن مار دیں گے۔ مگر حی اس بات کو سمجھ گیا اور اس نے کعب سے عہد کیا کہ اگر قریش اور غطفان کے لشکر محمد کو قتل کیے بغیر واپس چلے گئے تو میں پھر بھی تمہارے قلعے میں تمہارے پاس رہوں گا اور جو بھی مصیبت تم پر آئے گی اس میں شریک رہوں گا۔ اس پر کعب راضی ہو گیا، چنانچہ اس نے فوراً وہ عہد نامہ پھاڑ ڈالا جو اس کے اور رسول اللہ کے درمیان ہوا تھا۔ اس کے بعد کعب نے اپنی قوم کے دوسرے سرداروں کو بلایا اور ان سے یہ بات بتا دی کہ اب ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں رہا۔ یہ بات پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی، وہ فوراً رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی قریظہ نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے اور وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ کو افسوس بھی ہوا اور فکر بھی ہوا، اس لیے کہ بڑا نازک وقت تھا۔ ایک طرف تو اس نے دشمن کو زبردست مدد مل گئی تھی اور دوسری طرف یہ خطرہ تھا کہ یہ بات مسلمانوں کو معلوم ہو گئی تو کہیں وہ گھبرا نہ جائیں۔ آپ نے فوراً حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خبر کی تصدیق کے لیے بھیجا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم جا کر دیکھو کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ اگر یہ خبر صحیح نکلے تو مجھے آ کر ایسے اشاروں میں بتلانا کہ صرف میں سمجھ لوں، دوسرے لوگ نہ سمجھ پائیں، اور اگر بات غلط ہو تو سب سے بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے حضور کا مقصد یہ تھا کہ اگر بات صحیح ہوئی اور سب کو معلوم ہو گئی تو اس سے مسلمانوں میں گھبراہٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت خوات بن جبیر کو بھی بھیجا۔ اب یہ صحابہ بنی قریظہ کی یہودیوں کے پاس پہنچے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ بات سچی ہے، کیونکہ اول تو یہ صحابہ یہودیوں کی تیاریوں کو دیکھ کر ہی سمجھ گئے تھے، لیکن پھر جب انہوں نے یہودیوں سے پوچھا تو بات بالکل ہی صاف ہو گئی۔ جب ان صحابہ نے یہودیوں سے رسول اللہ کے اس معاہدے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ کون رسول اللہ، ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہودیوں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر حضرت سعد بن معاذ کو بہت غصہ آیا، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور اوسیوں اور بنی قریظہ کا آپس میں معاہدہ تھا۔ اس لیے حضرت سعد بن معاذ نے یہودیوں کو بہت برا بھلا کہا۔ اس پر یہودی انہیں گالیاں دینے لگے۔ آخر حضرت سعد بن عبادہ نے انہیں روکا کہ اس وقت چپ ہو جاؤ، کیونکہ اب ان کا اور ہمارا معاملہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ جب ان صحابہ کو یہودیوں کی غداری کا یقین ہو گیا تو یہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اشارے میں بتایا کہ یہ بات سچ ہے۔ انہوں نے آپ سے صرف اتنا کہا کہ عزل اور قارہ، یعنی یہودیوں نے اسی طرح دغا بازی کی ہے جس طرح عزل اور قارہ کے لوگوں نے رجیع کے مقام پر صحابہ کے ساتھ کی تھی۔ اس خبر سے مسلمانوں کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ مشرکوں کا لشکر تو مدینہ کے باہر شہر کو گھیرے پڑا ہے کہ اب یہ دشمن گھر کے اندر پیدا ہو گئے۔ غرض یہ وقت مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ اور اس کے وعدے پر بھروسہ تھا اور آپ مطمئن تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے مسلمانوں کی بھی زیادہ پریشانی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی تکلیف خدا تعالیٰ کے راستے میں ہے اور وہی ان کو ہر مصیبت سے بچانے والا ہے۔ رسول اللہ نے اس خبر کے بعد صحابہ کے 2 دستے مدینہ کی حفاظت پر تعینات کیے۔ ایک دستہ 300 آدمیوں کا تھا جس کی کمان حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھی، اور دوسرا دستہ 200 آدمیوں کا تھا جس کے افسر حضرت مسلمہ بن اسلم تھے۔ آپ نے ان 2 دستوں کو ہدایت فرمائی کہ یہ شہر کی حفاظت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا تھا کہ ان کو مدینہ کے ایک قلعے میں پہنچا دیا تھا۔ یہاں سے بنی قریظہ کی یہودیوں کی بستی زیادہ دور نہیں تھی۔ ادھر یہودی غداری کرنے کے بعد سے مسلمانوں کی ٹوہ میں رہنے لگے تھے۔ ایک روز ایک یہودی گھومتے گھومتے ایک مکان کے سامنے پہنچا۔ اس مکان میں شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ عورتیں بچے تھے۔ ان عورتوں میں رسول اللہ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب بھی تھیں۔ انہوں نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ مکان کے نیچے ایک یہودی گھوم رہا ہے۔
انہوں نے سوچا کہ بنی قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اس لیے اب یہودیوں کے اور ہمارے درمیان کوئی معاملہ تو رہا نہیں۔ ادھر رسول اللہ غزوہ احزاب میں مشغول ہیں، ایسے میں اگر یہودیوں نے ہم عورتوں پر حملہ کر دیا تو کوئی بچانے والا بھی نہیں آ سکتا۔ یہ سوچ کر انہوں نے فوراً حضرت حسان سے کہا کہ حسان، تم دیکھ رہے ہو یہ یہودی ہماری حویلی کے چکر لگا رہا ہے، مجھے ان کی طرف سے بالکل بھروسہ نہیں ہے، ممکن ہے یہ یہاں سے جا کر دوسرے یہودیوں سے اس گھر کا پتہ بتا دے۔ ادھر رسول اللہ بھی آج کل مشغول ہیں، اس لیے تم نیچے جاؤ اور اس یہودی کو قتل کر دو۔ حضرت حسان نے جواب دیا، خدا تمہاری مغفرت کرے عبد المطلب کی بیٹی، خدا کی قسم تمہیں تو معلوم ہے کہ میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ حضرت حسان کے جواب سن کر حضرت صفیہ کو اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے خود ہی ایک موصل اٹھایا اور نیچے اتر آئیں۔ پھر انہوں نے وہ موصل یہودی کے سر پر دے مارا۔ یہودی اس اچانک چوٹ سے فوراً ہی مر گیا۔ اس سے نمٹ کر حضرت صفیہ واپس حضرت حسان کے پاس آئیں اور ان سے کہنے لگی کہ حسان، اب نیچے جا کر اس یہودی کے ہتھیار وغیرہ اتار لاؤ، یہ کام بھی میں خود ہی کر لیتی، مگر چونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں مجبور ہوں۔ حضرت حسان نے جواب دیا، بہن مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس کے ہتھیار اتار کر لاؤں؟ اس طرح یہودی مسلمان کی گھات میں پھرتے تھے کہ کہیں بھی موقع ملے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت مسلمان پریشان ہیں، اس لیے آسانی سے قابو میں آ جائیں گے، مگر صحابہ اب ان کی چالاکیوں اور غداریوں کو جان چکے تھے، اس لیے وہ ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ ادھر مشرک لشکر کے لوگ اس خندق کی وجہ سے آگ بگولا ہو رہے تھے، کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر پھر بھی روزانہ ان کے سردار نکلتے، مسلمانوں پر تیر برساتے ہوئے وہ آگے بڑھتے اور کوشش کرتے کہ کسی طرح خندق کے پار پہنچ جائیں۔ ایک دن اسی طرح مشرکوں نے تیر چلائے۔ خندق کے ادھر جو مسلمان فوجیں کھڑی تھیں ان میں حضرت سعد بن معاذ بھی تھے۔ مشرک فوجیں تیر چلا رہی تھیں، ادھر مسلمان بھی انہیں تیروں سے ہی جواب دے رہے تھے کہ ایک تیر آ کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگا، وہ سخت زخمی ہو گئے۔ رسول اللہ نے حضرت سعد کو فوراً قریب کے خیمے میں پہنچا دیا۔ مشرک اس کوشش میں رہتے ہی تھے کہ کسی طرح خندق کے پار پہنچ جائیں۔ ایک دن اسی طرح مشرکوں نے تیر چلائے۔ ایک جگہ سے خندق کی چوڑائی کم تھی، اس لیے یہ لوگ یہاں سے اسے پھلانگنے میں کامیاب ہو گئے۔ جو لوگ خندق پار کر کے آئے ان کے نام یہ ہیں: اکرمہ ابن ابو جہل، حبیرہ ابن ابو وہب، زرار بن اخطب اور عمرو ابن عدود۔ یوں تو یہ سبھی قریش کے سردار اور بہادر لوگ تھے، مگر خاص طور پر ان میں عمرو ابن عدود بہادری اور طاقت میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ یہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا اور زخمی ہو کر وہاں سے واپس گیا تھا، اس لیے یہ جنگ احد میں نہیں آ سکا، مگر زخمی ہونے کے بعد اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک اپنے سر میں تیل نہیں ڈالوں گا جب تک محمد کو قتل نہیں کر لوں گا۔ یہی عہد لے کر یہ اس دفعہ اس جنگ میں یعنی غزوہ احزاب یا غزوہ خندق میں آیا تھا۔ جب یہ خندق پار کر کے مسلمانوں کی طرف آ گیا تو سب سے پہلے عمرو ابن عدود نے مسلمانوں کو پکارا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے آتا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ اس کے مقابلے کے لیے میں جاؤں گا، مگر حضور نے حضرت علی سے فرمایا، نہیں، بیٹھ جاؤ، یہ عمرو ابن عدود ہے۔ جب عمرو کو اپنی للکار کا کوئی جواب نہ ملا تو اس نے بڑے غرور سے کہا کہ تمہارے وہ جنت کہاں گئی جس کے متعلق تم دعویٰ کیا کرتے ہو کہ ہم میں سے جو قتل ہوگا وہ اس میں داخل ہوگا؟ اب میرے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اس پر حضرت علی نے پھر رسول اللہ سے اپنے لیے اجازت مانگی، مگر آپ نے انہیں دوبارہ روک دیا۔ عمرو نے تیسری مرتبہ پھر پکارا تو حضرت علی نے پھر اجازت مانگی۔ حضور نے پھر وہی فرمایا کہ عمرو ابن عدود ہے، مگر اس دفعہ حضرت علی نے عرض کیا کہ چاہے عمرو ہی ہو۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو اجازت دے دی۔ آپ نے دعا کی کہ خدا تعالی حضرت علی کو کامیاب فرمائے۔ اب حضرت علی آگے بڑھے اور عمرو ابن عدود کے سامنے پہنچ گئے۔ پہلے انہوں نے عمرو کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے اس سے انکار کر دیا۔ اب حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ میرا مقابلہ کرو۔ اس پر عمرو ہنسنے لگا اور اس نے حضرت علی سے کہا کہ کیوں بھتیجے، خدا کی قسم میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، لیکن عمرو کے غرور کا حضرت علی نے یہ جواب دیا، مگر میں خدا کی قسم تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس جواب پر عمرو آگ بگولا ہو گیا اور اس نے غضبناک ہو کر حضرت علی پر تلوار چلائی جو ان کے سر پر لگی۔ حضرت علی نے خود خوات پہن رکھا تھا، عمرو کی تلوار سے خوات کٹ گیا اور شیر خدا کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ اس پر حضرت علی نے بڑھ کر ایک ایسا وار کیا کہ عمرو کی گردن کٹ گئی اور اس کا کام تمام ہو گیا۔
مسلمانوں نے یہ دیکھتے ہی بڑے زور سے نعرہ تکبیر لگایا، جس سے رسول اللہ سمجھ گئے کہ خدا نے حضرت علی کو فتح نصیب فرمائی۔ ادھر دوسرے مشرکوں نے جب اپنے اتنے بڑے سردار کا یہ انجام دیکھا تو ڈر کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کے واسطے یہ بڑے امتحان کا وقت تھا، کیونکہ ایک زبردست اور خطرناک دشمن ان کو گھیرے ہوئے پڑا تھا۔ یوں تو خندق بیچ میں ہونے کی وجہ سے مشرک اب تک کچھ نہیں کر سکے تھے، مگر وہ وہاں سے واپس جانے پر بھی تیار نہیں تھے، بلکہ وہ مدینے کو اس طرح گھیرے پڑے تھے کہ کوئی مسلمان باہر نہیں جا سکتا تھا۔ ادھر یہ کہ مدینے کے یہودیوں نے اس نازک وقت میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور دشمن کے ساتھ مل گئے۔ یہ گھر کا دشمن سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ ادھر سب سے بڑھ کر منافق مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے۔ وہ رسول اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بکتے اور مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے۔ یہ سب باتیں رسول اللہ دیکھ رہے تھے اور دعا فرما رہے تھے کہ خدایا مسلمانوں کی مشکل آسان فرما دے۔ آپ ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح یہ سختی کم ہو جائے۔ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ کہیں مسلمان اس تنگی میں گھبرا نہ جائیں، اسی لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ کوئی ایسی تدبیر فرمائیں جس سے مشرکوں کے لشکر میں سے ایک قبیلہ واپس ہو جائے۔ مشرک لشکر میں دو بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلہ قریش اور دوسرا قبیلہ غطفان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غطفان سے معاہدہ کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ وہ قریش کا ساتھ چھوڑ دیں اور دشمن کی طاقت کم ہو جائے۔ قبیلہ غطفان کے دو بڑے سردار تھے جو لشکر کے ساتھ آئے تھے، ان کے نام عیینہ ابن حسن انفراری اور حرث ابن عوف مری تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سرداروں کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ اگر وہ اپنے قبیلے والوں کو لے کر واپس چلے جائیں تو آپ ان کے مدینے کے 1/3 پھل دیں گے۔ یہ دونوں اس شرط پر راضی ہو گئے۔ اب وہ دونوں یہ معاہدہ لکھوانے کے لیے چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ ابو سفیان کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ حضور نے حضرت عثمان کو بلا کر معاہدہ لکھوایا۔ معاہدہ پر مہر لگانے سے پہلے آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کو بھی بلایا تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ یہ دونوں صحابہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ حضور نے جب ان کو ساری بات بتا کر ان کی رائے پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو اس بات کا حکم خدا نے دیا ہے یا یہ آپ کی خوشی ہے تب تو ضرور کیجیے، ہمارا سر جھکا ہے، لیکن اگر یہ آپ کی رائے ہے تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ان کافروں کے لیے ہمارے پاس تلوار کے سوا کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر اس بات کا خدا تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہوتا تو میں تم سے مشورہ نہ کرتا۔ میں تو خدا کی قسم یہ صرف تمہارے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ سارے عرب تمہیں ایک تیر سے مارنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں ان کی طاقت توڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم گمراہ تھے اور بتوں کو پوجتے تھے اس وقت بھی ان لوگوں یعنی غطفان کے لوگوں کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ہم میں سے ایک دانہ بھی لے سکے، اور اب تو یہ حالت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دے دی ہے، اس لیے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہمارے پاس ان کے واسطے صرف تلوار ہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ہمارے اور ان کے لیے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ رسول اللہ یہ معاہدہ صرف مسلمانوں کی خاطر کرنا چاہتے تھے، اسی لیے جب آپ نے ان کا یہ جذبہ دیکھا تو اس کا ارادہ ملتوی فرما دیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد کو اجازت دی کہ وہ معاہدے کی تحریر مٹا دیں۔ چنانچہ تحریر مٹا دی گئی اور عیینہ اور حرث سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، اب تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ ادھر خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ مدد فرمائی کہ قبیلہ غطفان کے ایک شخص نعیم بن مسعود کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ وہ چپکے سے حضور کی خدمت میں رات کے وقت حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت نعیم بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کیسے آئے ہو نعیم؟ حضرت نعیم نے عرض کیا میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی تصدیق کروں اور گواہی دوں کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سچ ہے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے قوم کو میرا اسلام کا پتہ نہیں ہے، اس لیے جو آپ چاہے مجھے حکم دیجیے۔ اس سے حضرت نعیم کا مقصد یہ تھا کہ اجازت ہو تو میں کوئی تدبیر کروں۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی اور فرمایا کہ لڑائی نام ہی حیلہ اور تدبیر کا ہے۔ یہ اجازت لے کر حضرت نعیم یہاں سے روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے وہ بنی قریظہ کے یہودیوں کے پاس آئے۔ حضرت نعیم بنی قریظہ کے بڑے دوست سمجھے جاتے تھے، اسی لیے یہودیوں نے جب انہیں دیکھا تو ان کی بڑی آؤ بھگت کی، کیونکہ اب تک کسی کو بھی ان کے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں تھا۔ یہودیوں نے ان کی کھانے اور شراب سے
تواضع کی، مگر حضرت نعیم نے جواب دیا، میں اس وقت ان چیزوں کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو تمہیں ایک مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ تم یہ تو جانتے ہی ہو کہ میں تمہارا کتنا دوست ہوں۔ سب نے گردنیں ہلائیں کہ بے شک تم دوست ہو۔ اب حضرت نعیم نے ان سب سے وعدہ لیا کہ وہ ان کے آنے کی بات کسی سے نہیں بتائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہیں بنی قینقاع اور بنی نذیر کے یہودیوں کا حال معلوم ہے کہ ان کو جلا وطن کیا گیا ہے اور ان کا سب مال و دولت مسلمانوں نے لے لیا تھا۔ ادھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ قریش اور غطفان تمہاری طرح نہیں ہیں، تم اسی شہر کے رہنے والے ہو، یہاں تمہارے بیوی بچے اور مال و دولت ہے، تم انہیں لے کر کہاں سے بھاگ سکتے ہو؟ قریش اور غطفان کی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے آئے ہیں، اگر ہار بھی گئے تو واپس اپنے وطن کو بھاگ جائیں گے اور تمہیں یہی مسلمانوں کے ہاتھ میں چھوڑ جائیں گے۔ اس لیے میری رائے ہے کہ اگر تم ان کی مدد کرو تو ان سے کہو کہ پہلے وہ قریش اور غطفان کے کچھ بڑے سردار تمہارے پاس ضمانت میں بھیج دیں، تاکہ اگر شکست ہو گئی تو قریش اور غطفان بھاگ نہ سکیں، بلکہ جو حال تمہارا ہو اس میں وہ بھی شریک رہیں۔ یہودیوں کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد حضرت نعیم قریشیوں کے پاس پہنچے اور ابو سفیان سے مل کر کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے تم سب سے کتنی محبت ہے۔ مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے کہ میں تم سے وہی بتانے آیا ہوں، مگر تم میرے یہاں آنے کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ جب قریشیوں نے اس کا وعدہ کر لیا تو حضرت نعیم نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بنی قریظہ کے یہودیوں نے محمد سے اپنا معاہدہ توڑ دیا تھا اور تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا تھا، مگر اب وہ اپنی اس بات پر پچھتا رہے ہیں۔ میرے سامنے انہوں نے محمد کے پاس قاصد بھیجا تھا کہ ہم اپنی غلطی پر پچھتا رہے ہیں، اب ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے قریش اور غطفان کے کچھ بڑے بڑے سرداروں کو بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ آپ انہیں قتل کر دیں اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ حضرت نعیم نے ابو سفیان سے یہ بھی کہا کہ محمد نے یہودیوں کی شرط مان لی ہے، اس لیے اگر یہودی تم سے تمہارے بڑے آدمی مانگے تو تم ہرگز مت دینا۔ یہاں سے حضرت نعیم اپنے قبیلہ غطفان والوں کے پاس پہنچے اور پھر ان سے کہا کہ غطفان والوں، تم میرے قوم کے لوگ اور خاندان والے ہو، میں تمہیں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ سب نے اقرار کیا کہ بے شک تم ہمارے ہو۔ اب حضرت نعیم نے ان سے بھی وعدہ لیا کہ میرے آنے کا حال کسی سے مت بتانا۔ اس کے بعد انہوں نے وہی سب باتیں ان سے بھی کہی جو ابو سفیان سے کہی تھی۔ حضرت نعیم یہ تدبیر کر کے چلے گئے۔ ادھر قریش اور غطفان کے لوگوں میں اس خبر سے ہلچل مچ گئی۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہودیوں کے پاس قاصد بھیج کر انہیں آزمانا چاہیے۔ اس کام کے لیے انہوں نے اکرمہ ابن ابو جہل، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان اکرمہ کو چنا اور قریش اور غطفان کے کچھ لوگ ساتھ گئے۔ اکرمہ ابن ابو جہل گزر گئے، بنی قریظہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ہمیں یہاں پڑے ہوئے اتنے دن گزر گئے ہیں، اس لیے بس اب مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ ان کا کام تمام کر دیں۔ یہودیوں نے اس بات کا یہ جواب بھیجا، کل کو تو سنیچر کا دن ہے، اس دن ہم لڑ نہیں سکتے، کوئی دوسرا دن طے کر لو، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس اپنے کچھ سردار بھیج دو، وہ ہمارے پاس ضمانت میں رہیں گے، اس لیے کہ کہیں ہمیں ڈر ہے کہ اگر تمہیں شکست ہو گئی تو تم سب ہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ جب قریش اور غطفان والوں کو یہودیوں کا جواب ملا تو انہیں یقین ہو گیا کہ نعیم بن مسعود ٹھیک کہہ رہے تھے۔ انہوں نے پھر جواب میں یہودیوں کے پاس کہلا دیا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ، مگر ہم اپنے آدمی تمہیں کسی حال میں نہیں دیں گے۔ قریش اور غطفان کے اس جواب سے یہودیوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ہمیں جو خبر ملی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس طرح ان دونوں نے ایک دوسرے کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ قریش اور غطفان کا لشکر خندق کے اس پار پڑا ہوا تھا۔ 15 دن گزر چکے تھے، سارے مسلمان دن رات خندق کے پاس پہرا دیتے رہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ لشکر گاہ میں رہتے تھے۔ آپ نے خدا تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے خداوند کریم، مشرکوں کو اس لشکر کو شکست دے اور ہماری مدد فرما۔ خدا پاک نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور ایک رات جبکہ بہت سخت سردی پڑ رہی تھی، خدا تعالیٰ نے مشرکوں پر ہوا کا طوفان نازل کیا۔ ایک دم اس قدر سخت اور بھیانک آندھی آئی کہ سب لوگ گھبرا گئے۔ ایک طرف سخت سردی اور اس پر سے یہ طوفانی ہوا، مشرکین بدحواس ہو کر اپنے خیموں کی طرف بھاگے، مگر طوفان نے ان کے خیموں کو بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کی رسیاں ٹوٹ چکی تھیں، ان کے برتن الٹ گئے اور کھانے مٹی میں مل گئے۔ مشرکوں کی آنکھوں میں اس طرح دھول پڑ گئی کہ وہ آنکھوں کو دبا دبا کر بیٹھ گئے۔
ادھر اندھیرے کا یہ حال تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ مشرکین پاگلوں کی طرح گرتے پڑتے پھر رہے تھے، ایک کو دوسرے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس طوفان نے ان کے ہوش اڑا دیے اور وہ دیوانوں کی طرح نجات نجات پکارتے ہوئے پھرنے لگے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، حذیفہ، ان لوگوں کے لشکر میں جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کوئی نئی بات مت کرنا۔ حضرت حذیفہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پورے لشکر میں ہلچل مچی ہوئی ہے، ہر شخص اندھیر و طوفان میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اسی میں حضرت حذیفہ نے ابو سفیان کی آواز سنی، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم بہت بری جگہ پھنس گئے ہو، تمام اونٹ گھوڑے برباد ہو گئے، بنی قریظہ نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور اوپر سے یہ طوفان آ گیا، اس لیے بھاگ چلو، میں تو جا رہا ہوں۔ اسی وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل چاہا کہ تیر مار کر ابو سفیان کو ہلاک کر دیں، مگر انہیں رسول اللہ کا حکم یاد آ گیا کہ کوئی نئی بات مت کرنا۔ اس کے بعد ابو سفیان جلدی سے اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے، اس کے ساتھ ہی قریش کے دوسرے لوگ بھی بھاگ کھڑے ہوئے، جو سامان جلدی میں وہ اٹھا سکے وہی لے کر بھاگ گئے اور باقی وہیں چھوڑ گئے۔ غطفان کے لوگوں نے جب قریش کو اس طرح بھاگتے دیکھا تو وہ بھی سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے ان مشرکوں کو نامراد واپس کیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ قریش کے اس طرح بھاگنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، اب یہ کافر کبھی ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اس طرح آپ نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ آج کے بعد کفر کی طاقت ختم ہو گئی، اب یہ اپنے لشکر لے کر مدینہ کا رخ کبھی نہیں کریں گے، اور اسلام کو اتنی طاقت مل گئی ہے کہ اب ہم خود ان کی طرف بڑھیں گے۔ اگلے دن صبح کو مسلمانوں نے دیکھا کہ مشرک بھاگ چکے ہیں اور میدان خالی پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے اور سب نے اپنے ہتھیار کھول دیے، مگر اسی دن آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بنی قریظہ پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ چنانچہ آپ نے ظہر کے بعد اعلان کرایا، جو شخص بھی فرما بردار ہے وہ عصر کی نماز بنی قریظہ کے محلے میں پڑھے۔ شام کو رسول اللہ اور تمام مسلمان بنی قریظہ کے محلے میں پہنچ گئے۔ بنی قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ جو دغا بازی کی تھی، اب اس کا انجام انہیں سامنے نظر آنے لگا، اس لیے وہ ڈر کر اپنے قلعے میں گھس گئے اور اس کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے۔ ان میں بنی نذیر کا سردار حی بن اخطب بھی تھا۔ یہودی قلعے میں بند ہو کر بیٹھ گئے تھے، مگر صحابہ نے قلعہ کا بہت سخت محاصرہ کر رکھا تھا۔ آخر جب اسی حال میں کئی دن گزر گئے تو یہودی پریشان ہو گئے۔ بنی قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو جب موت سامنے نظر آنے لگی تو اس نے یہودیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے کہا کہ یہودیوں، اس وقت جس مصیبت میں تم گرفتار ہو وہ تمہیں معلوم ہے۔ اب اس سے بچنے کی صرف 3 صورتیں ہیں، ان میں سے تو تم پسند کرو وہی اختیار کر لو۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم اس شخص یعنی محمد کا دین قبول کر لیں، اس لیے کہ یہ تو تم سب اچھی طرح جان چکے ہو کہ وہ سچے رسول ہیں، لہٰذا اپنے جان مال اپنی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے مسلمان ہو جاؤ۔ مگر اس پر سب یہودیوں نے انکار کر دیا کہ ہم اپنی تورات کا مذہب کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر کعب نے کہا، اگر تم یہ نہیں مانتے تو دوسری صورت یہ ہے کہ ہم سب اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں اور پھر ہتھیار لے کر محمد اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کریں۔ اس طرح ہمیں یہ فکر نہیں ہوگا کہ ہم مارے گئے تو ہمارے بچوں اور عورتوں کا کیا حشر ہوگا، اس لیے اطمینان سے مر جائیں گے، اور اگر ہم جیت گئے تو خدا کی قسم عورتیں اور بچے ہمیں اور بھی مل جائیں گے۔ یہودیوں نے یہ بات بھی نہیں مانی، بلکہ انہوں نے کہا، کیا ہم ان بیچاروں کو قتل کر دیں، پھر ان کے بعد ہم ہی زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ کعب نے کہا، پھر تیسری صورت یہ ہے کہ آج شنیچر کی رات ہے، محمد اور ان کے ساتھی آج ہماری طرف سے بے فکر ہوں گے، اس لیے ایک دم ان پر حملہ کر دو، شاید ہم جیت جائیں۔ مگر یہودیوں نے یہ صورت بھی نہیں مانی اور کہنے لگے کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے جو کبھی کسی نے نہیں کیا، کہ شنیچر کے دن خون خرابہ کریں۔ آخر مشورے کے بعد انہوں نے رسول اللہ کے پاس قاصد بھیجا کہ ہمیں جلا وطن ہونے کی اجازت دے دی جائے، مگر حضور نے اس سے انکار فرما دیا، البتہ اس کی اجازت دے دی کہ وہ باہر آ جائیں اور پھر ان کا کوئی حلیف اور معاہدہ بردار حکم بن جائے، وہ جو فیصلہ یہودیوں کے متعلق کر دے گا وہ ہم قبول کر لیں گے۔
حضرت سعد بن معاذ یہودیوں کے حلیف تھے، یہودیوں نے انہی کو اپنا حکم چنا، مگر حضرت سعد کے سامنے اپنے اور یہودیوں کے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ اصل چیز خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور انصاف تھا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ بنی قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں بچوں کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کا مال و دولت تقسیم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر حضور نے فرمایا، تم نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہودی مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح یہودیوں کو اپنے کیے کا پھل مل گیا اور مدینہ ان کے شر سے پاک ہو گیا۔